ہاں آج کل کزن میرج کا بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ہندو لڑکی کا ایک کلپ نظر سے گزرا، وہ کہہ رہی ہے مسلمان لوگ پہلے وہ لڑکیاں اپنے کزنوں کو بھائی بولتی ہیں پھر ان سے شادی کر لیتی ہیں. تو اس ہندو لڑکی کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ بھائی بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ نامحرموں کو بھائی بول رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی مرد کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، چاہے وہ نامحرم ہی ہو، بالکل اجنبی ہو، اس کو بھی سسٹر کہہ دیتا ہے وہ. تو ایک سسٹر وہ ہوتی ہے جو سچی مچی کی سسٹر ہوتی ہے، ایک سسٹر وہ ہوتی ہے جو احترام میں کسی کو سسٹر کہا جاتا ہے. تو مسلمان لڑکیاں جب اپنے کزن کو بردر کہتی ہیں یا بھائی کہتی ہیں تو وہ حقیقی معنوں میں بھائی نہیں کہتی، وہ احترام میں بھائی کہتی ہیں. اسی طرح کزن، مسلمان جو کزن ہے جب وہ اپنی فیمیل کزن کو بہن کہتا ہے تو وہ احترام میں کہتا ہے، حقیقت میں سسٹر نہیں کہتا. تو آپ دیکھیں نا بردرز اینڈ سسٹرز، جب بھی لوگ کسی مجمع سے خطاب کرتے ہیں تو بردرز اینڈ سسٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا مطلب وہ سارے بردر بن گئے ہیں؟ کیا ان کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا؟ کیا وہ ساری لڑکیاں بہنیں بن گئی ہیں؟ کیا ان سے اب شادی نہیں ہو سکتی؟ تو لوگ اسلامی احکام کا اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو مسلمان جو ہیں کزن کو پہلے سسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں پھر اسی سے شادی کر لیتے ہیں. بھائی سسٹر کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں سسٹر سمجھتے نہیں ہیں. اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو کزن کے لیے وہ جذبات نہیں ہوتے جو اپنی سگی بہن کے لیے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اب دیکھو یہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اپنی کزن سے عشق ہو گیا. بہنوں سے کبھی بھی عشق نہیں ہو سکتا انسان کو، تو کزنوں سے تو ہوتا ہے. ہندو لوگ خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، عیسائی لوگ خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا اپنی حقیقی بہن اور کزن سسٹر جو ہے کیا دونوں کے بارے میں جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اپنی حقیقی بہن کو تو انسان کو کبھی اس طرح کا کوئی خیال آ ہی نہیں سکتا کہ اس سے شادی کا بھی سوچے. کزن کے بارے میں تو آتے ہیں خیال، تبھی کزنوں میں عشق معاشقے کے بہت سارے واقعات ہیں. تو اس لیے اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس کو پتہ ہے کہ کزن حقیقی بہن کی طرح نہیں ہوتی، اور حقیقی بہن ہوتی ہے جس کی ماں بھی ایک ہو باپ بھی ایک ہو، یا ماں باپ میں سے ماں ایک ہو اور باپ ایک ہو. تو جو جس کی ماں اور باپ میں اشتراک ہوگا نا تو وہ حقیقی بہن کہلاتی ہے. تو اس لیے اسلام دین فطرت ہے. باقی کزن میرج پہ جو بیماریوں والیوں کے اعتراضات لوگ کرتے ہیں آج کل، اس کو بھی بہت کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے بیماریاں ہوتی ہیں. اس کے میں کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 35 سال کی لڑکی سے جب آپ شادی کرتے ہو نا اور اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس میں بھی بچے کی معذوری کا امکان اتنا ہی ہے جتنا کزن میرج میں ہے. تو کبھی آپ 35 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کو آپ ڈی موٹیویٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے نکاح کو آپ کیوں اس کی حوصلہ شکنی آپ کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ تو یہ کہتا ہے لڑکیاں دیر سے شادی کریں، حالانکہ لڑکی کی دیر سے شادی میں بریسٹ کینسر کا بھی چانس خود اس لڑکی کو زیادہ ہے اور بچے کی معذوری کا امکان بھی زیادہ ہے. لیکن وہاں سب یہی دلیل دیتے ہیں بھائی رسک اور بینیفٹس ان میں دیکھا جاتا ہے، اس میں بیلنس کیا جاتا ہے کہ فائدے زیادہ ہیں اور نقصان کا چانس کم ہے تو پھر اس کام کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور نقصان کا چانس زیادہ ہے، فائدوں کا چانس کم ہے تو پھر اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. تو یہ لبرل سیکولر لوگ اسی وجہ سے 35 سال کی لڑکی سے شادی کو یا اولاد پیدا ہونے کو برا نہیں سمجھتے کہ بھائی اگر ہم یہ کر لیں گے تو سوسائٹی میں نقصان ہوگا، ان لڑکیوں سے نکاح کون کرے گا جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کزن میرج میں بھی نقصان کا خطرہ ہے. اگر دونوں افیکٹڈ ہوں میاں بیوی تو پھر بچے میں معذوری کا امکان ہوتا ہے اور کزن میں اس کا ہوتا ہے، لیکن یہ امکان بہت کم ہے اور فائدے بہت زیادہ ہیں. تو اور پھر واجب بھی نہیں ہے کزن سے شادی کرنا. کزن سے شادی جب ہوگی جب آپ کا دل چاہ رہا ہو وہاں کرنے کا تو آپ کریں شادی، نہیں چاہ رہا ہے تو نہیں کریں. آپ اسلام نے کوئی ڈنڈے کے زور سے یہ تو نہیں کہا کہ کزن سے ہی شادی کرنی ہے. لیکن کزن میرج کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ طلاق کا امکان کم ہوتا ہے اور خاندانی نظام مضبوط ہو جاتا ہے، اس سے آپ کا کلچر مضبوط ہو جاتا ہے، بہت سارے اس کے فائدے ہیں. تو فائدے زیادہ ہیں، نقصان کا بھی امکان ہے، لیکن وہ امکان 35 سال کی لڑکی سے شادی سے بھی ہے نقصان کا امکان. تو جو بھی کزن میرج کے خلاف اس طرح تقریر کیا کریں نا تو اس کو یہ جواب دیا کریں کہ پھر 35 سال کی لڑکی سے شادی کرنے میں اور اس سے اولاد پیدا ہونے میں بھی معذوری کا امکان بہت زیادہ ہے، لیکن آپ وہ رسک لیتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اگر رسک نہ لیں تو ان لڑکیوں کا بڑا نقصان ہوگا، تو کزنوں کا بھی بڑا نقصان ہوگا. ان کے لیے اچھے رشتے، آج کل رشتے کہاں ملتے ہیں لڑکیوں کے لیے، خاندان سے باہر شادی کرنے میں لڑکیوں کے بڑے خطرات ہوتے ہیں. تو اگر کزن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے شادی کر لینی چاہیے، پسند نہیں کر رہے تو نہیں کرنی چاہیے. اسلام نے سب سے پہلے ترجیح اس کو دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند ہو ان سے کرو. تو اگر کزن کے لیے دل میں جذبات ہیں نکاح کے تو آپ کریں، جذبات نہیں ہیں تو نہ کریں. تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے اسلام پہ
کہ اس نے کزن سے شادی کی اجازت کیوں دی ہے, کزن تو سسٹر ہوتی ہے. بھائی بنائی ہوئی سسٹر ہوتی ہے, حقیقی سسٹر نہیں ہوتی. وہ جو آپ کی حقیقی بہن ہوتی ہے اس کے لیے الگ جذبات ہوتے ہیں, کزن کے لیے وہ جذبات نہیں ہوتے. اور اگر کسی کے ہیں تو نہ کرے وہ شادی, کو اسلام نے ڈنڈے کے زور سے فرض تھوڑی کیا کہ آپ نے کزن سے ہی کرنی ہے. اچھا میرے باقی آپ کے جواب تو میں نے دیا نہیں, پوری میں نے دوسرا مسئلہ چھیڑ دیا. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ خود فیصلہ کریں آپ نے کزن سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی. اگر آپ کا دل مائل ہے اور کزن کا بھی دل مائل ہے, بسم اللہ کر کے شادی کر لیں. نہیں تو پھر وہی ہوگا, دل کے ارماں آنسو میں بہہ جائیں گے, ان کے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے.